نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، جس میں خالق قدوس جل وعلا نے مساجد کی تعمیر کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ مسجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔ خالق قدوس جل وعلا نے اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ مسجدیں آباد کرنے کے مستحق جو ہیں وہ مومنین ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے میں جو امور داخل ہیں اس میں سے یہ ہے کہ جھاڑو دینا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کے دیگر جتنے بھی امور ہیں ان کو بجا لانا، مسجد کے ہر کام کے اندر شامل ہونا، یہ مسجد کی تعمیر کے زمرے میں آتا ہے۔ مسجد کے اندر لائٹنگ کا انتظام کرنا، مسجد کی بجلی خراب ہو جائے اس کو درست کرنا، یہ سارے کے سارے جتنے بھی امور ہیں یہ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے ہے کہ وہ لوگ جو یہ سارے کام سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی گئی ہیں، نہ کہ کسی اور کام کے لیے۔ مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھنا چاہیے، اور مسجد میں جو درس و تدریس ہوتا ہے یہ بھی اللہ کے ذکر کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو ایمان والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ جو ہیں آباد کرتے ہیں۔ مختلف مساجد کی مختلف انداز سے تزئین اور آرائش کی جاتی ہے، اس میں سے ایک مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی شریف ہے، جس کی تزئین جو ہے، جس کو مزین جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اصحاب کے زمانہ میں کیا گیا۔ مسجد نبوی شریف جو ہے اس کی تزئین اور اس کی آرائش کا جو انتظام و انصرام کیا گیا، مسجد نبوی شریف میں سب سے پہلا فرش جو ہے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا۔ اس سے پہلے مسجد کے اندر بجری ہوتی تھی، لوگ اس بجری کے اوپر اس کو برابر کر کے اس کے اوپر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مضبوط فرش کی صورت میں تبدیل کروا دیا، اور مسجد نبوی شریف کی جو عالی شان بلڈنگ ہے، عمارت ہے، سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی۔ اور مسجد نبوی شریف کے اندر جو قندیلیں روشن کی گئیں وہ سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشن کی۔ عہد فاروقی میں رمضان کی تراویح کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے اندر چراغاں کروایا،
اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کام کو سراہا۔ مسجد کے اندر جو لائٹنگ کا انتظام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اس کو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور قبر کی آپ نے دعا دی اور فرمایا کہ تمہاری قبر روشن ہو، تم نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس شریف میں کبریت احمر کی روشنی کی، جس کی روشنی 12 مربع میل میں ہوتی تھی، اور اسے چاندی سونے سے آپ نے آراستہ فرمایا۔ خالق قدوس جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، وہ نماز کی بھی ادائیگی کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، انہی کے دل میں خوف خدا بندی ہوتا ہے، اور یہی لوگ جو ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مومن ڈرتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا بندی ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔